السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ پہلے کتنا لیکچر ہمارا ہو چکا ہے، یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور امید ہے کہ پہلے لیکچر میں جو 5 قرآنی آیات پڑھائی گئی تھی آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ محنت تو خود کرنی ہوتی ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ ایک دفعہ لیکچر دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن اس کو یاد کرنا، تیاری کرنا اس کی، کیونکہ پیپر آپ لوگوں نے دینا ہے، اگر اس کی تیاری نہ کی جائے، یاد نہ کیا جائے تو یہ چیز بھول جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب لیکچر ختم ہو جائے اس کے بعد وقت نکال کے اس چیز کو یاد کیا کریں، لرننگ بہت ضروری ہے۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 2 جو کہ احادیث سے متعلق ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہماری جو کتاب ہے فرسٹ ایئر کی، اس میں 10 قرآنی آیات ہیں اور 10 احادیث ہیں۔ جب مڈ ٹرم ہوتا ہے، مڈ ٹرم میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں 5 قرآنی آیات اور 5 جو ہے احادیث دے دی جائے، اور اس کے بعد جب دوسرا جو ہے ایگزام ہوتے ہیں تو اس میں جو نا بقیہ 5 وغیرہ جو ہے اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، کیونکہ ابھی اس کے مختصر سوالات بھی ہیں اور تفصیلی سوالات بھی ہیں، اس لیے تھوڑا کم پڑھایا جا رہا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ایک بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ 5 قرآنی آیات پڑھائے گی اور 5 ہی جو احادیث ہیں، یہ تقریباً 10 بن گئی۔ بورڈ کے پیپر میں ان 10 میں سے 4 تو لازمی آتی ہیں، کبھی 4 آ جاتی ہیں اور کبھی 5 اسی میں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ شروع بھی ہوتی ہیں، آسان بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں 8 میں سے 5 قرآنی آیات یا احادیث کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سمجھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نمبر 1 تا 5۔ نمبر 1 جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہی حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن اس میں لکھا ہے نیات، یہ نیت کی جمع ہے جس کے معنی بنتے ہیں نیتوں، تمام، اور یہ جو اعمال ہے عمل کی جمع ہے، تو تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی جیسے نیت ہوگی ویسے اس کو اجر ملے گا۔ دیکھیں نماز پڑھی جا رہی ہے 2 رکعت، اگر کسی نے نیت کی ہے 2 فرض کی، 2 رکعت نماز فرض، تو اس کو فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر کسی نے نیت کی ہے سنت کی تو اس کو سنت کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر کسی نے نیت کی ہے نفل کی تو اس کو نفل کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے نیت کا جو دار و مدار ہے وہ عمل پر ہوتا ہے، عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، یہ جو امر اصل میں عربی میں امرأ عورت کو بولتے ہیں، اور امر یہ جو ہے مرد کو بولتے ہیں۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، نوا نیت کی، یعنی آدمی وہی پاتا ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ آدمی وہی کچھ بوئے گا، وہی کاٹے گا، وہی چیز حاصل کرے گا، جو اس نے بویا ہے وہی حاصل کرے گا، وہی کاٹے گا۔ تو جو اس نے نیت کی ہے اس کو اس کے مقدر ہی اس کو اجر ملے گا۔ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان وہی حاصل کرتا ہے جو اس نے نیت کی ہو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق، انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے مبعوث کیا گیا ہے، میں بھیجا گیا ہوں۔ بعثت تاج ضمیر ہے، تاپشتو، اس کا مطلب میں، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، انما بعثت، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، لأتمم، تمام، اتمم دیکھیں اس میں تمام کے معنی آ رہے ہیں کہ تمام، مکمل، حسن الاخلاق، یعنی کہ حسن بولتے ہیں اعلیٰ اور اخلاق بولتے ہیں اخلاق کو بولتے ہیں۔
تو میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تعمیل کر سکوں، تکمیل کر سکوں، مکمل کر سکوں، پورا کر سکوں۔ انما بعثت، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق، حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق، تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں، اعلیٰ اخلاق کو تمام کر سکوں، پورا کر سکوں۔ یعنی جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، ایسے کھڑی ہو کے پوری رات نوافل میں گزار دینا۔ لیکن ہمارے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی کی نماز بہت اچھی ہے، کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اخلاق کی تعریف فرمائی۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ دس دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ اس میں سمجھایا جا رہا ہے پہلے میں نیت کے بارے میں کہ ہماری نیت صحیح ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں۔ اور دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ہمارے اخلاق اچھے ہوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ وہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا، لا مطلب نہیں، یؤمن مومن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، کم کا مطلب تھا آپ میں سے، یعنی آپ میں سے احد کوئی ایک، آپ میں سے کوئی ایک شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی جب تک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ، کہ میں پسندیدہ نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے زیادہ، وولدہ، اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنی ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے وہ وجہ کائنات ہے، انہی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ تو اس لیے فرمایا جائے کہ وہ شخص کامل درجے کا مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ۔ اچھا، حدیث نمبر 4 جو ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ہے۔ بچے غلطی جو یہ کرتے ہیں، دیکھیں اس میں لکھا ہوا لا یؤمن احدکم حتی، اس میں بھی لکھا ہوا لا یؤمن احدکم حتی۔ تو اسٹوڈنٹ غلطی یہ کرتے ہیں جب پیپر میں ان دونوں میں سے کوئی بھی حدیث آتی ہے تو وہ پوری اکثر نہیں پڑھتے، بس اس میں لا یؤمن احدکم یہ وہ حدیث ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس میں لکھ دیتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ اس میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو عربی کی تھوڑی سی بھی جو نا سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیں اس میں والد کا نام آ رہا ہے، والد، دیکھیں والد، اور اس میں ولد اولاد کو بولتے ہیں، والناس، ناس تمام لوگوں، اجمعین تمام لوگوں کو بولتے ہیں، انسانوں کو، لوگوں کو۔ تو یہ تو والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے متعلق حدیث تھی۔ لیکن یہ دوسری جو حدیث ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، وہی بات، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی، جب تک، اس میں آیا اکونا، میں نہ ہو جاؤں، اور یہاں پہ آ رہا ہے حتی یحب، یہاں تک کہ وہ جو پسند کرے، یحب محبت سے، وہ محبت کرے، پسند کرے، لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، لنفسہ، جو اپنے نفس کے لیے پسند کر رہا ہے، اپنے نفس کے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یعنی جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو چاہیے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی وہ اپنے لیے کوئی سوٹ خریدتے تھے، کوئی کپڑے خریدتے تھے، تو اپنے غلام کے لیے بھی بعینہ ہی ایسے ہی کپڑے خریدتے تھے۔ ایسے نہیں کہ اپنے لیے تو اعلیٰ درجے کے اور دوسروں کے لیے جو پسند کی جا رہی ہے وہ ادنا درجہ، نہیں،
دونوں کی جو ہے ایک درجے ایک جیسے، جو خود کھاتے اپنے غلام کو اپنے نوکر کو وہی کھلاتے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. بھائی سے مراد کیا ہے کہ مسلمان جو ہے تمام بھائی ہیں. اس لیے اگلی حدیث میں یہی بات کی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں. تو یہاں پہ جو نا جو بات کی گئی ہے وہ مطلقاً بھائی کی، مسلمان انسانوں کی جو جتنے مسلمان ہیں ان کی بات کی جائے، جو اپنے لیے پسند کیا جا رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کی جائے. آسان ہے بات دیکھیں. اچھا اس میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لیکن اس میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، اخ بولتے ہیں بھائی کو. اس میں بھائی والی جو حدیث ہے. جب دیکھیں پیپر میں اگر والد کے بارے میں، ولد اولاد کے بارے میں، والناس لوگوں کے بارے میں، تو اس حدیث کا وہ ترجمہ لکھنا ہے. اور اس میں جو بات آئی ہے لنفسہ، اپنے لیے، اخیہ اور اپنے بھائی کے لیے. تو یہ تھوڑی سی جو مختلف ہے. شروع میں تو ایک جیسی ہے لیکن آخر میں اچھا یہ جو ہے نا تھوڑی سی بڑی بھی ہے. حدیث نمبر 3 لیکن حدیث نمبر 4 جو ہے وہ ایک ہی لائن کی ہے، مختصر ہے. تو اس لیے اس چیز کو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد آخری حدیث جو ہے ہماری، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. بہت آسان ہے. مسلمان وہ ہے، المسلم مسلمان وہ ہے، من جو سالمہ سلامت محفوظ، مسلمون یعنی کہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کس طریقے سے؟ من لسانہ، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے. ید بولتے ہیں عربی میں ہاتھ کو، اور لسان العربی عربی زبان، تو لسان زبان کو بولتے ہیں. یعنی اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ رہ رہے ہیں تب تو مسلمان ہیں، ورنہ اس میں اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے، وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا. مومن کی کچھ نشانی بتائی گئی ہیں. حدیث کے موقع میں بتایا گیا ہے من حج البیت وقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس حج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسا حج کسی نے حج کیا اور تمام مناسک بھی ادا کیے. اس کے بعد 2 باتیں اور بتائی گئی، وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کیونکہ حج کے موقع پر رش بہت ہوتا ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا، اگر کسی نے دھکا دے دیا خاموش رہنا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دینی، بہت احتیاط کرنی ہے. تو ایسے حج جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں حج مقبول ہے. تو ایسے ہی مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ایک دفعہ میں سب کا ترجمہ بتا دیتا ہوں دوبارہ. حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان وہی حاصل کرتا ہے جو اس نے نیت کی ہو. حدیث نمبر 2، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں. نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں نہ ہو جاؤں زیادہ محبوب اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ. بامحاورہ ترجمہ بنے گا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین
اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 4، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کی جا رہی ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کی جائے۔ آخری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اپنے یاد بھی کرنا ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو پیپر میں جو 10 نمبر کا قرآن آیات کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ آتا ہے اس میں سے آپ کو ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔